بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔ بچوں، کون مجھے بتائے گا کہ اس سبق سے پہلے ہم نے کون سے سبق کی دہرائی کی تھی؟ جی، ہمارا اسکول۔ ہم نے مضمون ہمارا اسکول کی دہرائی کی تھی۔ آپ سب بچوں نے مضمون یاد کر لیا ہے اور لکھنے کی بھی مشق کر لی ہے؟ شاباش۔ کوئی بچہ مجھے بتائے گا کہ ہمارے ملک کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے۔ شاباش۔ پاکستان کس نے بنایا ہے؟ یا بانی پاکستان کون تھے؟ جی، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا۔ شاباش۔ بچوں، پاکستان کب قائم ہوا؟ قائم کا مطلب ہے کب بنا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا، یعنی کہ 14 اگست 1947 کو بنا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا۔ قائد اعظم کو بچپن ہی سے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قائد اعظم رحمت اللہ۔ آج ہم سبق نمبر 7 قائد اعظم رحمت اللہ کی بلند خوانی کریں گے۔ پیارے بچوں، بلند خوانی کا مطلب ہے پڑھائی کرنا۔ چلیں بچوں، اس سبق کے ہم خاص الفاظ پڑھیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے خاص الفاظ پڑھوں گی اور ان کے معنی بھی بتاؤں گی۔ آپ سب بچوں نے میرے ساتھ ساتھ الفاظ اور معنی کو پڑھنا ہے۔ پڑھیں۔ نمبر 1، ذہین۔ ذہین کا مطلب ہے ہوشیار۔ کیا ہے؟ ہوشیار۔ لگن، محنت۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کام میں نے بہت لگن سے کیا ہے، یعنی بہت محنت سے کیا ہے۔ محنت، کام کاج۔ قبضہ، قابو۔ عزم، ارادہ، یعنی کسی کام کے لیے ارادہ کرنا۔ طاقتور، مضبوط۔ قائد، حاکم، لیڈر۔ درسگاہ، وہ جگہ جہاں تعلیم دی جائے۔ ہندوستان، بھارت۔ ہند سے مراد ہندوؤں کا ملک، اسے بھارت کہتے ہیں۔ چلیں بچوں، اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آپ سب بچے ان الفاظ پر انگلی رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ ان جملوں کو پڑھیں۔ قائد اعظم رحمت اللہ کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ سب بولیں، قائد اعظم رحمت اللہ کا اصل نام محمد علی جناح تھا۔ کیا تھا اصل نام؟ محمد علی جناح۔ وہ کراچی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں۔ وہ بچپن سے بہت ذہین تھے۔ وہ بچپن ہی سے، ذہین کا مطلب ہوشیار تھے۔ وہ بہت محنت اور لگن سے اپنی پڑھائی کرتے تھے۔ قائد اعظم بچپن ہی سے دل لگا کر پڑھتے تھے اور بہت اچھے سے پڑھائی کرتے تھے۔ اسی محنت کی وجہ سے انہوں نے لندن کی سب سے اعلیٰ درسگاہ سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ قائد اعظم نے لندن کی سب سے اچھی یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور پھر بہت بڑے وکیل بنے۔ کیا بنے؟ وکیل۔ اس دور میں ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا، یعنی کہ اس دور میں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمان کیا کر رہے تھے؟ یعنی کہ مسلمان، غلامی کا مطلب ہوگا
نوکروں کی زندگی، نوکر والی زندگی یا قید والی زندگی جس میں اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکے انسان۔ مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کی ہر بات ماننی پڑتی تھی، نہیں تو وہ ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، اور انہیں دین و مذہب کی بھی آزادی نہیں تھی۔ مسلمانوں کو اپنے دین اور مذہب کی بھی آزادی نہیں تھی، یعنی کہ مسلمان نہ تو کھل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنے مذہب اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں اور راستوں پر چل سکتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے دین و مذہب کی بات کرتا تو انگریز اور ہندو اس پر ظلم کرتے تھے۔ بچوں، یہ لفظ کیا لکھا ہے؟ پڑھیں اس کو۔ قائد اعظم۔ جی، قائد اعظم رحمت اللہ نے مسلمانوں کو ایک ایسا ملک دلانے کا عزم کیا، یعنی کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کو ایک ایسا ملک دلانے کا ارادہ کیا۔ عزم کا مطلب ہے ارادہ کیا، جس میں کسی پر ظلم نہ ہو، یعنی کہ کسی پر بے رحمی نہ ہو، سب کو آزادی اور مساوات حاصل ہو۔ جی بچوں، آخری لائن میں دیکھیں، آزادی لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ آزادی کا مطلب ہے خود مختاری اور مساوات کا مطلب ہے برابری، یعنی کہ اس ملک پاکستان میں مسلمان خود مختار ہو کر زندگی گزار سکیں اور سب مسلمان برابری کی زندگی گزار سکیں، کسی سے ڈر کر زندگی نہ گزاریں۔ پیارے بچوں، آپ سب کو سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہے؟ شاباش! آپ سب نے اس سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ کل میں نے آپ سب بچوں سے اس سبق کی بلند خوانی باری باری کروانی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ سب سبق یاد کریں گے نا؟ ویری گڈ۔ آپ سب نے سبق بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔